اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں. یہ وہی لفظ ہے کذالک مکننا لیوسف، سورہ یوسف میں 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن، قدرت، طاقت، غلبہ، حکومت، استیلاء عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے. یہی کام حضور نے کیا، جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، پہلا کام. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے. آتوا الزکوٰۃ، اور دیں زکوٰۃ. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور دیں گے وہ زکوٰۃ. اور یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقے کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست ہو. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور بدی سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا. مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں، لیکن اس سے علیحدہ کر دیجئے. لیکن چونکہ حضور، اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے سفر پر، تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا. تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے؟ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ تو جیسے کہ جماعتیں کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے، تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ آیات خاص ہیں. اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا. یہ آیات ہیں اثناء سفر ہجرت کی، یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوں، لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعال بیان ہو رہے مناسک حج، اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا. اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم و قوم لوط، ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی، مہلت دی، ان کی رسی دراز کی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میری پکڑ کیسی رہی؟ کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا. ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے ہیں. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ہلاک یوں ہی نہیں کر دیا، وہ ظالم تھی، گناہ گار تھی، ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا، شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں عافیت ہے، ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی. ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، ہاتھ کا، آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا، پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفن مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معصیت کا اور سیئات کا مرکز بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں، پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے، ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جم گھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے، اب معطل پڑے ہوئے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے، بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے. اب جاؤ الحمرا کو دیکھ لو، کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے، غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے. جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. افلم یسیروا فی الارض
تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کو کی تہ تک پہنچتے۔ تو یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ اس کا ایک وجود حیوانی ہے، خالص حیوانی اور مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان۔ انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے، تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے، اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے، وہ مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل بذات وجود ہے۔ یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں، کہاں دل میں ہے کہیں ہے، تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ، پھر بھی وہ جان تو وہی کی وہی رہتی ہے۔ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، تو جان کہاں ہے، کس چیز سے متعلق، دماغ سے متعلق ہے، دل سے متعلق، کہاں سے متعلق؟ تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے، تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہست رب الناس رابا جان الناس، اتصال بے تکیف بے قیاس، یہ متصل ہے، یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے، ملے ہوئے تو ہیں، لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس، نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے دو علیحدہ وجود۔ ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی، دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے۔ روح کی اپنی عقل ہے، روح کی اپنی آنکھ ہے، روح کے اپنے کان ہیں، اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں، اپنے کان ہیں، اپنی عقل ہے۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ حیوانی، یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہیں وہ یہ ہیں، جن کے بارے میں گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے، یہ سنتی بھی ہے، اس کے اپنے کان ہیں، وہ غیر مرئی کان ہیں، غیر مرئی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی اپنی عقل ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ہوتے ان کے دل کہ جن سے یہ بات سمجھتے، او آذان يسمعون بها، یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ یہ کون سا اندھاپا ہے؟ ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی، ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی، ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں، اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی۔ تو یہ ہے اصل میں یہ معاملہ۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ایک ہے آنکھیں اندھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو، لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں جتنا دل کا اندھا ہونا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر ہوتی ہیں ان کے دل کہ جن سے یہ بات کو سمجھتے، او آذان يسمعون بها، یا ہوتے کان، روح کے کان کہ جن سے یہ سنتے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے، کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے، اسے بچنا ہے، وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا، تو کوئی بڑا فرق نہیں۔ یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم جانتے ہیں، روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے، کس طرح۔ بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی، وہ غیر مرئی شے ہے، لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔